اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ ہاں جی، ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 25 تک پڑھ چکے تھے پچھلے سبق میں۔ اب ہم آیت نمبر 26 سے اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ ہم لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، یعنی پوری آیت تو ہم جو ہے وہ پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن ہم لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں پھر لفظوں کی کچھ پہچان ہو جائے گی، کچھ عربی کی یعنی ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ تو اس کے بعد ہم ساتھ ساتھ میں تھوڑی بہت جو اس کی ڈیٹیلز ہوگی وہ بھی کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں لفظی ترجمے کے ساتھ جو ہے اس کو آج پڑھتی ہوں۔ انا بے شک اللہ لا یستحجی نہیں شرماتا، یضربا کہ کوئی بیان کرے، مثلا مثال، ما بعوضاتن جو مچھر، فما خواہ جو فوقہا اس سے اوپر، فاما الذین سو جو لوگ آمنوا ایمان لائے، فیعلمون وہ جانتے ہیں، ان کو علم ہے، انہو کہ وہ الحق و حق ہے، من ربہم ان کے رب سے، فاما الذین اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، انکار کیا، فیقولون وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، اراد اللہ ارادہ کیا اللہ بہذا اس سے، مثلا مثال، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، جیسے والضالین گمراہ ہو گئے، یضل کا مطلب بھی ہوگا وہ گمراہ کرتا ہے، بے ہی اس سے، کثیرن بہت لوگ، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، بے ہی اس سے، کثیرا بہت لوگ، وما اور نہیں، یضل بے ہی گمراہ کرتا اس سے، الا الفاسقین مگر نافرمانوں کو، فاسقین کو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا پھر اس سے بھی کسی حقیر چیز کی، یعنی اللہ تعالیٰ بالکل بھی نہیں شرماتے کہ وہ کسی بھی چیز کی مثال بیان کر سکتے ہیں جو اس سے بڑھ کر ہے، یعنی مچھر سے بھی اگر کوئی بڑھ کر حقیر چیز ہو تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ مثال دے سکتے ہیں۔ تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ یقیناً حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جنہوں نے کفر کیا سو وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے تو وہ تو اللہ کی ہر بات کو حق جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ ہمارے رب فرما رہے ہیں تو اس میں ضرور حق ہی حق ہے، لیکن جو انکار کرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں پہلے سے ہی کفر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کا کیا مطلب، تو اللہ گمراہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو، یعنی اس مثال سے اللہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ گمراہ اللہ نہیں کرتا بلکہ ان کے دلوں میں جو کفر ہے اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر، جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، ان کی کانوں پر ہم جو ہے وہ مہر لگا دیتے ہیں اور ان کی آنکھوں پر ہم پردے ڈال دیتے ہیں۔ تو وہی حساب کہ اللہ کہتے ہیں کہ پھر بہت ساروں کو میں اسی ایک مثال سے گمراہ کر دیتا ہوں اور ہدایت دیتا ہے اسی کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو، اور نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ قرآن میں سورہ عنکبوت میں مکڑی کا یہ جالا، یعنی کہ مکڑی جو ہوتی ہے وہ ایک جالا بناتی ہے، تو اس کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں دیتے ہیں، اور گھروں میں سب سے کمزور گھر جو ہے وہ یقیناً مکڑی کا گھر ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حج میں مکھی کو جو ہے وہ یعنی مثال مکھی کی پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بنانے پر بھی ہرگز قدرت نہیں رکھتے۔ تو جب اس طرح کی مثالیں آئیں تو یہودیوں نے طنزاً یہ کہا کہ قرآن مثال کے لیے حقیر سی چیزوں کو جو ہے وہ منتخب کرتا ہے، تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اللہ مچھر یا اس سے بھی کم تر چیز کی مثال پیش کرنے سے بالکل بھی نہیں شرماتا، اور
اللہ تعالیٰ انہی مثالوں سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں، اور انہی مثالوں سے بہت سارے جو ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. یعنی جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور جن کے دلوں میں کفر ہوتا ہے تو پھر ان کا ایمان اور کمزور ہو جاتا ہے. یعنی اب اس سے یہ عقیدہ بنا لینا کہ انسان جو ہے وہ خود مختار نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر جبراً اس کو یعنی اچھائی کی طرف لے جائیں، یا جبراً اس کو اگر وہ اللہ تعالیٰ ہدایت سے دور کر دیں تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جبراً ایسا نہیں کرتے، بلکہ انسان کو اچھا اور برا دونوں راستے دکھا کر اللہ تعالیٰ پھر اس کو چھوڑ رہے ہیں کہ اب تم نے خود راستہ چننا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جبراً کسی کو یعنی وہ راستہ نہیں دکھا رہے، جبراً اس کے ساتھ اس کو گناہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس کو ہدایت کی طرف لے کر نہیں آ رہے. ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ تم یعنی جو چاہو تم اپنا راستہ اپنے لیے اختیار کر سکتے ہو. تو اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے دل میں دیکھتا ہے، وہ ہدایت کی جانب آتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کو صراط مستقیم پر پھر چلنا سکھاتا ہے. اور اگر کوئی خود ہی اس راستے پر جانا ہی نہیں چاہتا، وہ شیطان کے راستے پر چلتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ تم نے جو کرنا ہے کر لو. اس سے یہ مطلب ہے الذین جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کا وعدہ، من بعد سے بعد، میثاقہ ہی پختہ اقرار پختہ وعدہ، ویقطعون اور کاٹتے ہیں ما امرا جس حکم دیا اللہ نے بہی اس سے ان یوصلا کہ وہ جوڑے رکھیں، ویفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں فی میں الارض زمین، اولئک وہی لوگ ہوں وہ الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، تو یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے، خسارے والے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم نے کہہ لیا کہ لا الہ الا اللہ، تو ہم نے اپنے رب سے وعدہ کر لیا کہ اے اللہ ہم آپ کے علاوہ کسی کو اپنا الہ نہیں بنائیں گے. سب سے پہلے انکار ہے، لا نہیں ہے، لا الہ اے اللہ نہیں ہے کوئی بھی آپ کے سوا ہمارا الہ، ہمارا معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے، جس کا کہا مانا جائے. تو ہم اپنے رب سے یہ عہد کر لیتے ہیں کہ اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی الہ نہیں ہے، ہمارا کوئی اور معبود نہیں ہے. تو جب ہم نے یہ عہد کر لیا تو اس کے بعد اگر ہم کسی اور کی بات مانیں گے، چاہے وہ ہمارا نفس ہی کیوں نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو اپنے رب سے وعدہ کیا تھا ہم نے اس وعدے کو توڑ دیا. اور اللہ کہتے ہیں کہ پھر یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے، جو اپنے اللہ سے پختہ عہد باندھ کر پھر اس کو توڑ ڈالتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے. کیفا کس طرح، کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کا، وکنتم اور تم تھے امواتن بے جان، فاحیاکم سو اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم پھر یحییکم تمہیں جلائے گا، یعنی تمہیں پھر سے زندہ کرے گا، زندگی پھر تمہیں دے گا، ثم پھر الیہ اس کی طرف ترجعون لوٹائے جاؤ گے. اللہ کہتے ہیں کہ تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم بے جان تھے، مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر جلائے گا یعنی پھر زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. زمین پر زندگی کی ابتدا کیسے اور کیوں کر ہوئی، یہ ایک راز ہے اور یہ پراسرار ایک حقیقت ہے. یعنی آج بھی سائنسدان اس چیز کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں جان پائے کہ ایک بے جان جو چیز ہے وہ کس طرح سے ایک جاندار چیز میں تبدیل ہو جاتی ہے.
کس طرح سے ایک بے جان پانی سے اللہ تعالیٰ ایک جاندار کو تشکیل دیتے ہیں. یہ بہت بڑا معجزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی معجزے کو انسان کے لیے مثال بنا رہے ہیں کہ تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، کفر کر سکتے ہو. کفر کا مطلب یعنی انکار کر سکتے ہو تم اللہ کا، کیسے؟ حالانکہ تم یعنی بالکل کبھی تھے ہی نہیں، تم بے جان تھے، تو اللہ نے تم کو زندہ کیا، زندگی بخشی، تمہیں خلق کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، یعنی تمہیں موت آ جائے گی، پھر اس کے بعد پھر تم اٹھائے جاؤ گے قیامت کے دن، پھر زندہ کیے جاؤ گے، اور پھر تم اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. تو اللہ کہتے ہیں کہ کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو. وہی ہے الذی جس نے خلق پیدا کیا لاکم واسطے تمہارے ماں جو کچھ ہے فی الارض زمین میں جمیعاً سارے کا سارا سب کچھ ثم پھر استوا وہ متوجہ ہوا ارادہ کیا اس نے الی طرف السماء آسمان کے فسواہن پس برابر کر دیا ان کو، درست بنایا یعنی ان کو ہموار کیا، سبع سات سماوات آسمانوں کو، اور ہوا وہ بکل ساتھ ہر شیء چیز کے علیم خوب علم والا ہے. وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے، پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہیں ٹھیک ٹھیک 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں، اپنی قدرت کا مظاہرہ کروا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ ہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، اور تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے اسی نے بنایا ہے. پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، یعنی اس نے چاہا کہ آسمان بنائے تو اس نے ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیے، اور اس کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کو وہ خوب جاننے والا ہے. وَإِذْ اور جب کالا کہا ربوں کا تمہارے رب نے للملائکات فرشتوں سے انی میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتاً ایک نائب، ایک خلیفہ، ایک اپنا یعنی جانشین. قالو انہوں نے کہا کہ آتجعلو کیا آپ بنائیں گے فیہا اس میں من یفسدو جو فساد کرے گا، فیہا اس میں ویسفک الدماء اور بہائے گا خون، ونحن اور ہم نسبح بے عیب کہتے ہیں، بحمدک آپ کی تعریف کرتے ہیں، ونقدس اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لاکا آپ کی. کالا اس نے کہا انی بے شک میں عالم جانتا ہوں ماں جو لا تعلمون تم نہیں جانتے. یہ اب جناب آدم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے. اوکے، اللہ کہتے ہیں کہ اور یاد کرو جب کہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو اس میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا، اور ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں. فرمایا اللہ نے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو یہ کہا کہ میں زمین میں ایک اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں کو اس چیز کا پہلے سے علم تھا کہ وہ جا کے تو زمین میں جو ہے وہ دنگا فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو جو بنایا تھا تو وہ بھی زمین میں خون ریزیاں کرتے تھے، آپس میں لڑائیاں جھگڑے کرتے تھے، فتنہ و فساد پھیلاتے تھے. تو جو بھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ یہاں خود بتا رہے ہیں کہ جب میں نے فرشتوں سے یہ اس بات کا اظہار کیا تو انہوں نے مجھے آگے سے یہ جواب دیا کہ اللہ ہم آپ کی زیادہ یعنی ہر وقت آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں آپ کو، یعنی ہم ہر چیز سے پاک و منزہ سمجھتے ہیں، اور تو آپ جو ہے وہ کسی ایسے کو پھر کیوں اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو کہ زمین میں جا کے تو فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ نہیں انسان ایسا نہیں کرے گا، بلکہ اللہ نے صرف یہ کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور آگے اللہ کہتے ہیں وَعَلَّمَ اور سکھایا، علم دیا اللہ نے، یعنی آدم
الاسماء نام کلہا سب چیزوں کے، ثم پھر عرضہم انہیں سامنے کیا، علی پر، علی الملائکۃ فرشتے، فقال پھر کہا، انبئونی مجھ کو بتلاؤ، بے اسمائے ان کے نام، ہاؤلائے ان اگر تم ہو صادقین سچے۔ اور اللہ نے سکھا دیا آدم کو تمام کے تمام نام، پھر ان تمام اشیاء کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے اور فرمایا کہ بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ اب یہاں پر اختلاف ہے کہ یعنی کچھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف جناب آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، وہ علم دیا، لیکن کچھ کا یہ نظریہ ہے کہ نہیں، اللہ نے سب یعنی جو نام تھے وہ سب کو سکھلائے تھے، فرشتوں کو بھی وہ علم دیا تھا اور جناب آدم علیہ السلام کو بھی وہ علم دیا تھا، لیکن فرشتے چونکہ اس کے اہل نہیں تھے۔ یعنی جیسے ایک چیز ہوتی ہے کہ جیسے کوئی برتن ہوتا ہے تو اس میں جتنی چیز سما سکتی ہے نا، وہ اتنی ہی اس کے اندر جو ہے وہ سماتی ہے، زیادہ ہو تو وہ برتن بڑا نہیں ہو جاتا بلکہ وہ چیز باہر گر جاتی ہے۔ تو اسی طرح جناب آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے علم دیا اور جناب فرشتوں کو بھی وہ علم دیا، لیکن فرشتوں کو چونکہ ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے خلق نہیں کیا تھا، تو ان کو وہ سب کچھ سمجھ میں نہیں آیا جو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو یعنی سمجھایا، آدم کو بھی اور فرشتوں کو بھی۔ لیکن جناب آدم کو وہ چیز سمجھ آ گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ صلاحیت رکھی تھی۔ مثال کے طور پر اب اگر جیسے کوئی بچہ ہے تو اس کے لیے اگر ایک گاڑی ہوگی تو وہ گاڑی اس کے لیے کیا قدر و قیمت رکھتی ہے، وہ اس کے لیے ایک کھلونے والی گاڑی تو بہت قدر و قیمت رکھے گی، وہ بچہ خوش ہو جائے گا، اس کو چلائے گا، اس کے ساتھ کھیلے گا، لیکن ایک بڑی گاڑی جو ہے وہ اس کے لیے وہ والی قدر و منزلت نہیں رکھے گی۔ لیکن جو ایک نوجوان شخص اگر اس کو وہ گاڑی ملے تو ظاہر ہے اس کو کتنی خوشی ہوگی، اس کو اس کا مقصد پتہ ہوگا کہ اس کو میں چلا کر کہیں جا سکتا ہوں، یعنی اس کا وہ مقصد سمجھتا ہوگا۔ لیکن ایک بچہ جو ہے وہ بڑی گاڑی کا مقصد جو ہے وہ اتنا نہیں سمجھتا، اس کو تو وہ چاہیے جو کھلونا اس کے لیے گاڑی ہو، جو جس کے ساتھ وہ کھیل سکے، جس کو وہ چلا سکے خود، تو اس کو ابھی صرف اتنا ہی پتہ ہے، بڑی گاڑی کی صلاحیت یعنی اس کو سمجھنے کی اس کے اندر نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو جناب آدم علیہ السلام کے اندر صلاحیت تھی وہ فرشتوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں رکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو وہ علم تو دیا، لیکن جتنی ان کے اندر وہ یعنی ان کو پانے کی اہلیت تھی اس کے مطابق پھر انہوں نے اس کا جواب دیا۔ جب اللہ نے پھر ان کے نام پوچھے سب سے، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام کے تمام نام، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ تو یوں پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں سے پوچھا نا، آدم سے بھی اور فرشتوں سے بھی، تو جناب آدم اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے شعور کی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دینے پر جو ہے وہ یعنی انہوں نے قدرت رکھی اور انہوں نے وہ جواب دیا، اور جو فرشتے ہیں وہ جواب نہیں دے سکے کیونکہ ان کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں تھی۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ قالوا انہوں نے کہا، سبحانک آپ پاک ہیں، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں، الا مگر ما جو علمتنا آپ نے ہمیں سکھایا، انک انت بے شک آپ العلیم الحکیم جاننے والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ انہوں نے کہا پروردگارا نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، یعنی اللہ تو ہی سبحان ہے، تو ہی پاک اور منزہ ہے، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ دیکھا نا، فرشتوں نے کہا نا کہ اللہ ہمیں یعنی جو جتنا علم آپ نے ہمیں دیا ہے وہ اتنا تو ہمیں پتہ چلا، لیکن آپ اپنے شعور کی بنیاد پر کسی چیز کا مقصد یا کسی بھی چیز کو اس کے بارے میں بتا دینا وہ فرشتوں کی اہلیت نہیں تھی، ان کو اس چیز کی سمجھ
نہیں آئی، اور انہوں نے کہا کہ یقیناً آپ ہی ہیں جو سب کچھ جاننے والے ہیں اور کامل بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ اب یہاں پر جو یہ ہوتا ہے کہ نام کیا تھے، وہ چیز، علم کس چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا، تو یہاں پر بھی ہمیں بہت ساری جو روایات ہیں وہ ملتی ہیں، یا یوں کہیے کہ بہت ساری تو نہیں لیکن مختلف روایات، یعنی جو بھی ہم اب فرقے بنے ہوئے ہیں، فرقوں کے بارے میں آپ کو میں یہ بتاؤں کہ دیکھو بچوں، فرقے کہاں سے بنے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کچھ طبقہ ایسا تھا جنہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں ہم سے یہ کہا تھا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان سے منسلک رہو گے، جڑے رہو گے، متمسک کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ جو فرقہ ہے وہ کہلایا اہل سنت فرقہ۔ اور دوسرا فرقہ جو، یعنی یہ اب لکھا کن کتابوں میں ہوا ہے، یہ لکھا تمام جو ہے یہ اہل سنت کی جو معتبر کتب ہے نا، انہیں کے اندر یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن بس یہ ہے کہ کچھ جو ہے وہ آدھی کتاب کو مان لیتے ہیں اور کچھ دوسری آدھی کو مان لیتے ہیں، تو اس طرح سے یہ دو فرقے جو ہے بڑے بڑے فرقے بن جاتے ہیں۔ دوسرا فرقہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر ہم سے فرمایا تھا کہ اے میرے امتیوں، اے میرے صحابہ، میں آپ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان سے متمسک رہو گے تو تم کامیاب رہو گے، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تم میں اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت چھوڑے جا رہا ہوں، اپنی اطرت، اپنی اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس کو حدیث ثقلین کہا جاتا ہے۔ یہ معتبر یعنی حدیث ہے، اور تمام جو اہل سنت کی معتبر کتب ہیں ان سب میں یہ لکھی ہوئی ہے۔ اور دوسری جو ہے وہ بھی، یعنی کہ میں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، وہ بھی لکھی ہوئی ہے، دونوں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن اب ایک نے ایک حدیث کو مان لیا تو وہ اہل سنت بن گیا، دوسرے نے اہل بیت والی حدیث کو مان لیا تو وہ اہل تشیع فقہ جعفریہ کہلایا۔ اب جو اہل سنت ہے وہ کس طرف زیادہ ان کا رجحان ہوتا ہے؟ ان کا رجحان ہوتا ہے زیادہ کہ صحابہ کرام جو، یعنی ان کی طرف سے کوئی بھی حدیث آتی ہے، کوئی بھی وہ روایت آتی ہے تو وہ اس کو مان لیتے ہیں۔ اور جو اہل تشیع ہیں، شیعہ حضرات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بات قرآن میں اور اہل بیت کی جانب سے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی جانب سے آئے، وہ اس چیز کو فالو کرتے ہیں۔ یعنی کہ وہ اس چیز کو جب وہ حدیث ثقلین کو مانتے ہیں تو پھر وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ جو بات اب اہل بیت کی جانب سے آئے گی، آل رسول کی جانب سے آئے گی، وہ ہمارے لیے یعنی معتبر ہوگی اور ہم اس کو فالو کریں گے۔ تو یہاں سے اب یہ مسلمان جو ہیں دو فرقوں میں بٹ جاتے ہیں۔ اب تو نہ جانے کتنے فرقے بن گئے ہیں، لیکن شروع سے یہ دو فرقے بڑے بڑے بن گئے تھے، تب سے ہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں اس وقت سے ہی یہ دو فرقے جو ہیں وہ بن گئے تھے۔ تو اب مجھ نہ چیز کو جو بھی تھوڑا بہت علم ہے وہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ یعنی کچھ آیات ایسی ہیں، ہر آیات میں ایسا نہیں ہے کہ دونوں کا، یعنی دونوں فرقوں کا جو موقف ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہو، بس چند آیات ایسی ہیں کہ جن میں دونوں کا موقف جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے، یعنی اہل سنت کا موقف علیحدہ ہے، اہل تشیع کا موقف جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ تو میں آپ تک وہ بات پہنچانا چاہتی ہوں، یعنی جو بھی قرآن و حدیث کے مطابق جو میں نے پڑھی، جو مجھ تک یعنی کہ تھوڑا بہت علم جو ہے مجھے، تو یعنی پھر ظاہر ہے کہ ہر انسان کو علم ہونا چاہیے، علم حاصل کرنا ہم سب پر واجب ہے، جاننا، علم حاصل کرنا۔
تو بس پھر ظاہر ہے آپ خود جو ہے وہ انسان باشعور ہے، وہ خود جان سکتا ہے کہ کہاں تک کوئی بات جو ہے وہ ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے یعنی اب یہ ایک آیت ایسی آئی ہے کہ جس میں دونوں فریقوں کا موقف جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے، تو اس لیے بس میں یہ تھوڑی سی تمہید باندھ رہی ہوں۔ تو اس میں اب کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب وہ نام سکھائے تو وہ نام اسماء، وہ کون سے نام تھے؟ تو کہا گیا جو اہل سنت ہیں ان کے موقف کے مطابق یہ ہے کہ وہ بس چیزوں کے نام تھے، وہ یعنی کہ جو بھی اشیاء یا جتنا بھی علم جو جناب آدم علیہ السلام کو جن جن چیزوں کی آگے زندگی میں ضرورت تھی ان کے نام جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھا دیے جناب آدم کو۔ اور جو اہل تشیع ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ ان کا موقف یہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک میں سے جو پنجتن پاک ہیں ان کے نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھائے۔ وہ پنجتن پاک کون ہیں؟ وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی ہے، اس کے بعد جناب علی علیہ السلام کا نام ہے، اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اس کے بعد جناب حسنین کریمین جناب حسن علیہ السلام اور جناب حسین علیہ السلام ہیں جو کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو ان کے نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جناب آدم کو اور فرشتوں کو وہ علم سکھایا تھا، یعنی ان کے نام سکھائے تھے۔ اور اس چیز کو وہ اس سے یعنی مربوط کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے کتابوں میں اکثر کتابوں میں اہل سنت کی روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی ابھی آدم کی مٹی بھی گوند کر تیار نہیں ہوئی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یعنی اس وقت بھی وہ اس سے یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت بھی رسول اللہ موجود تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر ایک اور بھی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، ہر چیز سے پہلے اللہ نے یعنی مجھ کو، میرے نور کو خلق کیا تھا۔ ہر چیز سے پہلے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو خلق کیا تھا۔ تو اس نظریے سے اہل تشیع کا یہ نظریہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سکھائے، اور پھر ان جو بھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بنایا ہوا تھا یا ان کی جو ایک شکل تھی یا جس بھی حالت میں وہ تھے پنجتن پاک، ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کی اور جناب آدم کے سامنے پیش کیا۔ تو جناب آدم علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، ان کی معرفت سے ان کے نام بتائے، اور جناب جو فرشتے تھے، ملائک تھے جو، وہ اس چیز کو درک نہیں کر سکے، وہ نہیں جان سکے، کیونکہ ان کے اندر وہ شعوری صلاحیت نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کے اندر رکھی تھی۔ یعنی فرشتے جو ہیں وہ بالکل معصوم ہیں، بس جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، کچھ رکوع کرتے رہتے ہیں، کچھ سجود کرتے رہتے ہیں، کچھ اللہ کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں، کچھ قیام میں ہیں، کچھ کو اللہ تعالیٰ بارش برسانے پر لگا رہے ہیں، کچھ کو ہوائیں چلانے پر، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو جو کام سونپ رہے ہیں وہ اس کو بخوبی طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ لیکن انسان کی طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی نہیں پیدا کیا کہ ان کو کوئی اچھائی یا برائی کی کوئی تمیز ہو، یا پھر وہ خود سے کوئی گناہ یا ثواب کا وہ ان کے اندر وہ کنسیپٹ ہو، یا یعنی کوئی یہ کہہ سکے کہ یا اللہ ہم یہ نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ کریں گے۔ جیسے انسان ہے وہ یعنی کہ اچھائی برائی کا اس کو خود مختار بنایا گیا ہے، تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے خلق نہیں کیا۔ تو یہاں پر بھی اپنی اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے جناب آدم کے اندر جو صلاحیت رکھی تھی اللہ نے، اس کا انہوں نے وہ استعمال کیا، اور جو فرشتوں کے پاس جو یعنی صلاحیت تھی تو انہوں نے بھی پھر یہ کہہ کر اس کا یعنی انکار کر دیا کہ اے اللہ بے شک جو آپ نے ہمیں علم سکھلایا ہے وہی ہمیں پتہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نہیں جانتے، اور آپ ہر چیز کے جاننے والے ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ تو اب دونوں فریقوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ میں نے آپ پر عیاں کرنا چاہا، واضح کرنا چاہا۔ اور جو
یہاں مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری روایات جو ہے نا یہ صحائف ستہ میں ہے. صحائف ستہ جو اہل سنت کی معتبر کتب ہیں جو یعنی انہی میں یہ ساری روایات ملتی ہیں. کوئی علیحدہ سے کوئی یہ نہیں کہ کوئی یعنی کوئی فرقہ جو ہے وہ کہیں اور سے کوئی کتابیں لے کے آ جاتا ہے، نہیں، اسی کے اندر سے ہی فرقے بن گئے ہوئے ہیں. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے رہا کریں کہ یا اللہ جو بھی صحیح علم ہے نا، جو بھی حق بات ہے، سچ بات ہے، بس اس پر ہی ہمارے جو وہ قدم ہے جم جائیں اور اس پر ہی ہمارا ذہن جو ہے وہ مطمئن کر دیجئے، کیونکہ حق جو ہے وہ بالکل اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ حق کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ حق بتاتے بھی ہیں اس کو جو حق کا طالب ہوتا ہے، جو حق کو سمجھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو حق ضرور بتاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حق کو سمجھنے کی، حق پہ عمل کرنے کی، حق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بس یہ تھوڑا سا دونوں یعنی فریقوں کا جو ایک ذہنی بنا ہوا ہے نا کانسیپٹ، وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا. تو جب فرشتوں نے یہ کہا کہ اللہ آپ ہی سب جانتے ہیں اور آپ ہی حکمت والے بھی ہیں، تو کیا کہا اللہ نے؟ کالا، اس نے فرمایا، یا اے آدم انبے ہوں، انہیں بتا دے، بِأَسْمَائِهِمْ، ان کے نام، فلما، سب جب، انبأہم، اس نے انہیں بتلا دیا، بِأَسْمَائِهِمْ، ان کے نام، کالا، فرمایا، علم، کیا نہیں، آکل، میں نے کہا، لاکم، تمہیں، انی، کہ میں، اعلم، جانتا ہوں، غیب، چھپی ہوئی باتیں، السماوات، آسمانوں، والارض، اور زمین، واعلم، اور میں جانتا ہوں، ما، جو تبدونا، تم ظاہر کرتے ہو، وما، اور جو کنتم تکتمون، تم چھپاتے ہو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ آدم ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام. تو جب اس نے یعنی آدم علیہ السلام نے بتا دیے ان کو ان کے سب نام، تو اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے. یہاں چھپانے سے اب مقصد جو ہے وہ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ ابلیس کو اصل میں مخاطب کر رہے ہیں کہ ابلیس ان فرشتوں کے اندر ہی اس وقت موجود تھا، وہ جنات میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس نے اتنی عبادت کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو فضیلتوں پر فضیلتیں عنایت کرتے گئے، اور پھر ایک مقام وہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا اور وہ فرشتوں کے درمیان رہ کر اللہ کی عبادت کرنے لگا. تو وہ یہ چھپا رہا تھا کہ میں تو بڑا یعنی کہ عبادت گزار ہوں، تو مجھے اللہ کو چاہیے تھا کہ مجھے اپنا خلیفہ بنا لیتا، مجھے یعنی اپنا نائب منتخب کرتا. تو وہ یہ چھپا رہا تھا اپنے اندر، اس کے دل میں بات تھی. تو اللہ کہتے ہیں جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے نا، اللہ سب کچھ یعنی جانتا ہے. تو آگے وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، للملائکۃ، فرشتوں کو، کہ اسجدو، تم سجدہ کرو، لآدم، آدم کو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا، سوائے ابلیس کے، آبا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان، اور ہو گیا، من الکافرین، کافروں میں سے. اللہ کہتے ہیں کہ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا وہ کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے، کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا وہ. تو جب سب کے سب فرشتوں نے جو ہے وہ جناب آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے یہاں پر انکار کر دیا. اللہ کہتے ہیں کہ وہ تکبر میں آ گیا، غرور کیا اس نے اپنے اوپر کہ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں اور آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، تو میں کیوں اس کو سجدہ کروں، میں تو اس سے افضل ہوں کیونکہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں. اور آگ جو ہے یعنی اس کے نزدیک آگ زیادہ جو ہے وہ سخت ہے، اور مٹی جو ہے وہ اس کے درمیان، اس کے نزدیک یعنی کم اہمیت رکھتی ہے. تو اس کے دل میں یہ آ گیا، غرور کیا اس نے، تکبر کیا. تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر وہ کافرین میں سے ہو گیا جب اس نے اللہ کا کہنا نہیں مانا، اللہ کی بات کا انکار کر دیا، تو وہ ہو گیا کافروں میں سے.
اب ہم نے خود کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کہاں اللہ کی آیات کا انکار کر جاتے ہیں، کہاں کہاں ہم اپنی منمانی کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، و آدم، اسکن، تم رہو، انتا، تم، وزوجوں کا، اور تمہاری بیوی، الجنتا، جنت، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے، راغدن، اطمینان سے، حیثو، جہاں، شئتما، تم چاہو، ولا تقربا، اور نہ قریب جانا، ہذہ، اس شجرت، درخت کے، ہذہ شجرت، یعنی اس درخت کے، فتکونا، پھر تم ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے. اور کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ آدم، رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں سے، جنت میں، اور جہاں سے کھاؤ، اس سے بافراغت کھاؤ پیو، اور جہاں سے چاہو، مگر اس درخت کے قریب بھی مت جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جناب آدم کو بنا کر اور ان کی بیوی حوا کو بنا کر دونوں کو پھر یہ کہا کہ جنت میں سکھ اور چین اور اطمینان سے رہو، اور جہاں سے مرضی تمہارا کھاؤ پیو، لیکن اس درخت، ایک درخت کی طرف، یعنی کہ اللہ نے ایک حد مقرر کر دی کہ اس درخت کے قریب مت جانا، ورنہ پھر تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، یعنی تم خود پھر اپنے اوپر جو ہے وہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَا، پھر ان دونوں کو پھسلایا، الشیطان، شیطان نے، انہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر انہیں نکلوا دیا، مما کانا، وہ تھے، فی ہے، اس میں، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اہبطوا، تم اتر جاؤ، بعضکم، تمہارے بعض، لبعضٍ، بعض کے، عدو یعنی دشمن، دشمن، وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، ٹھکانہ، ومتاع، اور سامان، الی حین، مدت تک، یعنی ایک وقت تک. اللہ کہتے ہیں کہ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں، تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک خاص وقت تک کے لیے، ایک خاص وقت تک کے لیے تمہیں دنیا میں رہنا ہوگا. یعنی جب وہ ابھی تھے وہاں پر جنت میں، تو وہیں سے شیطان نے ان کے ساتھ دشمنی دکھائی اور ان کو اکسایا کہ تم کھاؤ یہ پھل. اب یہاں پر بھی بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے، اب کچھ کہتے ہیں کہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کے تو شیطان جنت میں داخل ہو گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے نکال دیا تھا. تو لیکن بہرحال وہ کسی بھی طریقے سے وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوا. پھر اس نے جو ہے جناب آدم اور حوا کو بہکایا اور ان سے کہا کہ تم یہ کھاؤ گے تو تمہیں بہت لمبی، ہمیشہ کے لیے تم زندہ رہو گے، تم اس کا پھل جو ہے وہ کھاؤ گے تو یعنی تمہیں بہت فضیلتیں مل جائیں گی. اس طرح سے یعنی ان کو ورگلایا، تو انہوں نے پھر اس میں سے کچھ پھل جو ہے وہ چکھ لیا. اور بعض کہتے ہیں کہ جناب حوا نے کہا جناب آدم سے کہ بس اے آدم، ہم تھوڑا سا جو ہے اس کو چکھ لیتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، بس ٹیسٹ کر لیتے ہیں. تو جو ہی انہوں نے وہ ٹیسٹ کیا، چکھا، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ستر تھا وہ سب سے پہلے، یعنی ان کا لباس اتر گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک سزا کے طور پر یہ چیز رکھی کہ اب پھر تم اتر جاؤ زمین پر، اور جا کے تو وہاں پر رہو، اور شیطان اور تم یعنی ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. یہ بھی ہو سکتا ہے، اور انسان بھی ظاہر ہے انسان کا دشمن ہی ہے آج، جیسے کہ خود جناب آدم علیہ السلام کے بیٹے ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، حابیل اور قابیل. تو اللہ کہتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے. اللہ نے یعنی وہاں پر تمہارے لیے ٹھکانہ رکھا ہے اور تمہارے لیے نفع رکھا ہے، ایک خاص وقت تک کے لیے تمہیں وہاں رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے، بلکہ بس ایک مقررہ وقت تک کے لیے تمہیں وہاں رہنا ہے. تو اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہم جو اس دنیا میں دل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا
ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کچھ مدت تک ہی رہنا ہے اور ہم نے چلے جانا ہے. ہم خود سے یہ سوال کریں کہ اگر ہمیں کہیں پر جانا پڑے اور ہمیں پتہ ہو کہ بھئی ہم نے یہاں پر چند دن ہی رہنا ہے، تو وہاں پر ہم کس طرح سے یعنی اپنی ضروریات کے لیے چیزیں رکھتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنا وہ سارا کچھ کرتے ہیں کہ بس جی ہم نے چند دن رہنا ہے، پھر ہم نے جو ہے وہ کہیں اور شفٹ ہو جانا ہے، کہیں اور چلے جانا ہے. تو وہاں پر ہمارا رہن سہن کیسا ہوگا، وہاں پر ہماری تگ و دو کیسی ہوگی. تو وہ ذرا ہم اپنے اندر سوچ کے لائیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا ہمارا یہ جو دنیا میں دل لگانا، جو دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنا، جو دنیا ہی کے لیے ہر وقت کوشش کرتے رہنا، کیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے یہاں ایک مقررہ وقت تک رہنا ہے پھر ہم نے واپس جانا ہے؟ نہیں، بلکہ ہم اس طرح سے تگ و دو کر رہے ہیں دنیا کے لیے، اس طرح سے کوششوں میں لگے ہیں کہ بس ہمیں ہمیشہ یہیں پر رہنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا گھر ہو، ہر چیز یعنی بہترین ہو، اور بس اسی تگ و دو میں ہم سب لگے ہوئے ہیں. ہم سب لگے ہوئے ہیں اسی تگ و دو میں کہ دنیا کے لیے بس بہت سارا مال جمع ہو، بہت ساری یعنی ہماری ضروریات یہ بھی پوری ہو، یہ بھی پوری ہو، یہ بھی پوری ہو. اسی بس کوشش میں ہر وقت انسان جو ہے وہ گھلا جا رہا ہے اور آخرت کی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق دے. یہ دنیا تو جیسے تیسے گزر ہی جائے گی بس اس کی زندگی، لیکن وہ وقت بہت مشکل ہے، بہت کٹھن وقت ہے کہ جب اس دنیا کے بعد برزخ میں، عالم برزخ میں ہماری آنکھ کھلے گی اور وہاں کا ماحول، وہاں کا جو ساری حقیقت ہمارے سامنے آئے گی وہ بہت تکلیف دہ ہوگی اگر ہم یہاں اپنے لیے کچھ آگے نہیں بھیجیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان آیات کو غور سے پڑھیں، ان کو سمجھیں اور پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین یا رب العالمین.